الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے تقریباً 2 عشرے مکمل ہونے والے ہیں اور آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، جس کے بارے میں آقائے دو جہاں پیارے نبی رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے جانثارو، تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے جس کے اندر ایک رات ہے کہ جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے، جس کو ہم شب قدر اور لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں. یہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ کیوں یہ اس امت کو دی گئی؟ تو اس کی اصل حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بہانے سے کیا کیا نعمتیں عطا کرتے ہیں. لیکن موطا امام مالک کے اندر ایک حدیث ہے جس کے اندر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ چونکہ پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے، جو رسول آئے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی امتوں کو 1000 سال کی عمریں دیں، 300 سال، 400 سال، 500 سال، اس طرح ان کی عمریں ہوا کرتی تھی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے اس امتوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے تو ان کے دل کے اندر ایک طریقے سے تکلیف سی ہوتی تھی، ان کو رشک آتا تھا کہ ان کی عمریں تو زیادہ تھی، ان کی عبادتیں بھی زیادہ ہو جائیں گی، لیکن ہماری عمریں تو کم ہیں. اس امت کی عمر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کم کر دی ہے پہلی امتوں کے مقابلے میں، تو ہم ان کی عبادتوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہماری عبادتیں تو کم رہ جائیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دور کرنے کے لیے اس امت کو ایک تحفہ دیا، اس امت کو ایک انعام دیا کہ اگر تم اس ایک رات میں عبادت کر لو گے تو ایسا ہے جیسا کہ تم نے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادتیں کی. اور اگر صرف 1000 مہینوں کو جوڑا جائے تو تقریباً 83 سال بیٹھتے ہیں، 83 ایئرس. تو اگر رمضان المبارک کی یہ رات کسی کو نصیب ہو جائے اور اس رات کے اندر وہ عبادت کرتا ہوا پایا جائے تو گویا ایسا ہے جیسا اس نے 83 ایئرس عبادت کی. یہ تو 1000 مہینے کا ہے، لیکن قرآن کریم میں ہے خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو یہ اس رات کی وجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے. شروع میں ایک سورۃ القدر میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات کے تعلق سے بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی عظمت کو، اس رات کی امپورٹنس کو، اس رات کی اہمیت کو بتانے کے لیے خود ہی سوال کر رہے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ جس طرح انسان کسی بڑی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یا کسی اہم چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کسی سے پوچھتا ہے بھلا پتہ بھی ہے یہ ہے کیا چیز، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کہہ رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، جانتے بھی ہو لیلۃ القدر کس چیز کا نام ہے؟ آگے خود ہی جواب دیا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اگر اس رات کو عبادت کر لے تو ایسا ہے جیسا اس نے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کی. اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر،
کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں اور سلامتیاں بھیجتے ہیں۔ اس رات کے اندر جو بندے اللہ کی عبادتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، سلام ان پر سلامتیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کب تک؟ یہ حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک، جو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تب تک۔ یہ حتی مطلع الفجر کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اشارہ فرما دیا کہ اے میرے بندو، اگر پوری رات کی عبادت بھی تمہیں نصیب نہ ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غروب آفتاب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک کے کسی بھی حصے میں اس رات میں اگر تم نے عبادت کر لی تو گویا تمہیں شب قدر مل جائے گی، اور شب قدر کی عبادت کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ وہ عظیم رات ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ اسی حدیث میں جس میں یہ فرمایا کہ اے میرے پیارو، تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اسی میں آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس رات کی خیر سے، اس رات کی بھلائی سے، اس رات کو پانے سے محروم ہو گیا، گویا وہ تو محروم ہی ہے۔ یعنی اس رات سے وہی محروم ہوگا جو حقیقت میں محروم ہے، ورنہ اتنا بڑا موقع اور اتنے بڑے انعام کو حاصل کرنے کا موقع کوئی انسان نہیں گوا سکتا۔ تو یہ شب قدر کی اہمیت ہے۔ اب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ علماء کرام نے اور احادیث کے اندر جو بیان کیا گیا شب قدر کے تعلق سے، اس سے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ یوں تو شب قدر رمضان کے پورے مہینے میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اکثر احادیث سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ وہ رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر ہوتی ہے، جو آج سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور ان 10 دنوں میں بھی جو طاق راتیں ہیں، آڈ نائٹس، 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں وہ ہیں جن کے اندر سب سے زیادہ امکان ہے شب قدر کے ہونے کا۔ کچھ لوگ صرف 27ویں رات کو مخصوص کر لیتے ہیں کہ بس 27ویں رات ہی شب قدر ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی شب قدر ہو، لیکن کسی ایک رات کو خاص کر لینا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے بھی خلاف ہے۔ اگر کوئی ایک رات ہوتی تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے ظاہر فرما دیتے کہ وہ رات شب قدر ہے، اس کے اندر عبادت کر لیا کرو۔ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں سے بے پناہ محبت پر۔ وہ اپنے بندے کو ہر رات عبادت میں دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بندے کو ہر رات اپنے سامنے سجدہ ریز دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس نے اس رات کا اشارہ نہیں دیا، بلکہ کہا کہ آخری 10 راتوں میں کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب میرا بندہ ہر رات مجھ سے مانگے، ہر رات میری عبادت کرے، ہر رات میرے سامنے آئے، اپنے دامن کو پھیلائے اور میرے سامنے گڑ گڑائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ اپنے بندے سے رحمت ہے اور محبت کا اظہار ہے کہ وہ اس بندے کو بار بار اپنے دربار میں دیکھنا چاہتا ہے۔ بہرحال تو اس عشرے کی آخری 10 راتوں میں، اور ان میں بھی آڈ نائٹس میں جو 5 ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، اس کے اندر شب قدر کا امکان ہے۔ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے اور ان 5 راتوں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیجیے، تلاوت قرآن کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیجیے، تاکہ یہ رات ہمیں کم از کم اس مہینے میں ہمیں نصیب ہو جائے، اور اس مہینے ہم ان محروموں کی فہرست میں نہ ہوں جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات سے تو وہی محروم ہوتا ہے جو حقیقت میں محروم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کی اہمیت کو سمجھ کر اس رات کو پانے کی جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آخری عشرے کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے اس آخری عشرے کی 5 راتوں کے اندر ہمیں اپنا قرب، اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔